غزوہ بدر کا واقعہ۔ قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے خدا پاک کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پڑا۔ مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ دن رات یہ منصوبہ بنانے میں لگے رہے کہ کسی طرح مدینہ منورہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا۔ اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم تمہارے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے تمہیں پناہ کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ منورہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تو اپنے بھائی بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ بن ابی قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس بات پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے مدینہ منورہ کے نواح میں رہنے والے قبائل سے معاہدے کیے۔ مکہ کے ایک سردار نے مدینہ پاک کی منورہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے گیا۔ اس دوران اطلاع مدینہ منورہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاقب شروع کر کے اس سے اپنے مویشی چھین لیے، لیکن وہ سردار اپنی جان بچا کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی، اور عبداللہ بن جحش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیے۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ عبداللہ بن جحش پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ منورہ کو روانہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی، اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ منورہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اثناء میں قریش کی امدادی فوج مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ یہیں انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ مکرمہ پہنچ گیا، لیکن بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کی بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ دراصل مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، اس لیے اسے ان کے مقابلے میں 1000 جنگجوؤں پر ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی۔ قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے پڑاؤ کو بدلا، پانی پر اپنی بہترین دسترس حاصل کی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے واعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی اسلامی فوج 3 حصوں پر تقسیم کی گئی۔ مہاجرین، بنی اوس اور بنی خزرج کے ہر حصے کا علمدار الگ الگ تھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی، حق و باطل، نور و ظلمت یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند خاص مشیروں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھے۔ یہاں سے میدان صاف نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 کے قریب آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی بلکہ سیاسی قوت بھی بن گئے تھے۔ چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ منورہ کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یوں یہودی دب گئے اور مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی وسعت میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 صحابہ کرام نے جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس سے شکست دی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جدوجہد میں ظاہر ساز و سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیاوی جاہ و جلال اور فوجوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں غلبہ ایمان والوں کو ہمیشہ حاصل ہوتا ہے، جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔